السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ حضرات ذی وقار، سامعین گرامی قدر، آج مسلم امہ کو جو درپیش چیلنجز ہیں، مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے، اس میں ایک مسلمان نوجوان کی کیا ذمہ داری ہے، کس طرح ایک مسلم نوجوان ان مسائل کو حل کر سکتا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کا کام کس طرح کر سکتا ہے، ایک مسلمان اور صحت مند معاشرے کے لیے مسلم نوجوان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس موضوع پر انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید نے بطور آئیڈیل کے کچھ نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی صالح اور پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے اللہ کی زمین پر، اس دھرتی پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو کوشش و کاوش، جو محنت، جو جد و جہد نوجوان نسل کر سکتی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ نوجوانوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ سورۃ الکہف 16ویں سپارے میں 15ویں سپارے کے بیچ سے اللہ رب العالمین نے اصحاب الکہف کا ذکر فرمایا۔ وہ کچھ نوجوان تھے، یعنی ان کے نوجوان ہونے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بطور خاص کہ انہم فتیہ، وہ چند نوجوان تھے، یعنی یہ کام انہوں نے عالم شباب میں کیا ہے۔ پھر آگے بڑا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ توحید کا کام، اللہ کے دین کا کام اس عمر میں بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کو، ان کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت نمونہ ہے۔ کیا کردار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان ہیں، کیا کردار پیش کیا؟ قوم کے اس عالمی دن پر، اس قومی دن پر، جب قوم والے کھیل کود کے لیے، تماشے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے گھروں سے باہر گئے، پیچھے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فجعلہم جزاذا الا کبیرا لہم، سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا سوائے ایک کے، جو کہ سب سے بڑا تھا۔ واپس آئے تو انہوں نے کیا تذکرہ کیا، کیا تبصرہ کیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ کیا کہا؟ سمعنا فتى، سمعنا فتن، وہ ایک نوجوان ہے، اسے ابراہیم کے نام سے دنیا جانتی ہے، یہ اسی کا ہو سکتا ہے، اسی کا کام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عین عالم شباب میں یہ معاملہ کیا۔ اس عمر کی عبادت، ریاضت، محنت اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت والے دن، عرش الہی کا سایہ انہیں نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے فرمایا رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان ہے جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو، بڑھاپے میں آ کر جب بینائی کمزور پڑ جاتی ہے، شنوائی کمزور پڑ جاتی ہے، ہاتھوں کی قوت اور طاقت میں بھی وہ طاقت نہیں رہتی، بازو میں وہ زور نہیں رہتا، چلنے میں وہ دوڑ نہیں رہتی، پھر اس عمر میں تو لوگ مساجد کا رخ کر ہی لیتے ہیں، اللہ کے قریب ہو ہی جاتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑ ہی لیتے ہیں، توبہ طائب ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں لطف کی بات یہ ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرمایا ان اللہ لیعجب من الشاب الذی لیست لہ صبوۃ، اللہ کو وہ نوجوان بڑا محبوب ہے، اللہ کو وہ نوجوان بڑا پسند ہے، اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے جو عین جوانی کے ایام گزار رہا ہو لیکن اس میں نادانی والی، بچپن والی کوئی عادتیں اور باتیں نہ ہوں۔ بس اوقات انسان بڑی عمر کا ہو جاتا ہے لیکن بچوں والی حرکتیں اور باتیں کر رہا ہوتا ہے، فرمایا نہیں، ایسا نوجوان اللہ کو بڑا محبوب ہے، لیست لہو صبوہ، جس میں صبیٌ بچوں والی عادتیں اور باتیں نہ ہوں۔ یہ جوانی کا جو دور ہے ایسا دور ہے، اس کو بطور غنیمت کے، بطور بونس کے شمار کیا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لیجئے، اپنے لیے بونس سمجھ لیجئے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ان میں سے شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنے دور شباب کو غنیمت جان لیجئے۔ جو کام، جو محنت، جو مزدوری، جو اللہ کے دین کا کام اور اس کے علاوہ دیگر ایکٹیویٹیز، معاملات جو عین اس شباب میں ہو سکتے ہیں وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتے۔ گویا کہ اس خاص حصے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بونس قرار دیا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اس خاص عمر کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن انسان کے پاؤں حرکت نہ کر سکیں گے، انسان ہل نہیں سکے گا، قدم ہلانا درکنار ہوگا جب تک 5 سوالوں کا وہ جواب نہ دے دے۔ ان 5 میں سے عن شبابہ، ایک سوال جوانی کے ایام کا، ان جوانی کے ان سالوں کا ہوگا، عن شبابہ فیما ابلاہ، فیما ابلاہ، یہ کہاں کھپائی تھی، کہاں گزاری تھی۔ عمر کا سوال بعد میں ہوگا، حالانکہ عمر میں جوانی بھی شامل ہے لیکن اس خاص حصے کا ایک الگ سے سوال و جواب ہوگا، الگ سے ایک سیشن ہوگا۔ ہمیں ان ایام کی فکر کرنی ہے، قدر کرنی ہے کہ یہ دین کے لیے گزار رہے ہیں یا دنیا کی رنگینیوں میں ہم کھو چکے ہیں۔ ہمارے اسلاف کو دیکھیے، خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عین شباب کی حالت میں 40 سال کی عمر مبارک ہے جب آپ کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ کمال شباب کا دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، آپ کے کریڈٹ پر کتنے کارنامے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 سال کم عمر تھے، آپ سے عمر میں 3 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے جو کم عمری میں ہی اسلام قبول کیا اور اپنی جوانی ساری کی ساری دین کے لیے انہوں نے کھپا دی۔ یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ آگے پھر بنو امیہ کا دور آتا ہے، خلافت کے 30 سال کے بعد بنو امیہ کا دور آتا ہے۔ مملکت خدا داد، مملکت اسلامیہ اور اس کی سرحدیں طول و عرض تک پھیل چکی ہیں، اطراف و اکناف کے علاقے مسلمان حکومت میں شامل ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ہارون رشید کو اس دور میں کہنا پڑا کہ بادل تو جہاں مرضی برس، تو جہاں مرضی برس، تیرا خراج مجھ تک ہی پہنچے گا، جزیے کے طور پر یا کسی بھی صورت میں وہ ہم تلک ہی پہنچے گا، تو مشرق میں برس یا مغرب میں، شمال میں یا جنوب میں، تیرا خراج ہم تک ہی پہنچے گا۔ حتیٰ کہ عقبہ بن نافع رحمہ اللہ تعالی، یہ ہمارے اسلاف، یہ نوجوان بحر ظلمات میں گھوڑا دوڑا دیا، آگے پانی ہی پانی ہے، تا حد نگاہ سمندر ہی سمندر ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع کیا فرماتے ہیں؟ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گواہ رہنا، لولا ھذا البحر لفتحت الدنیا، اگر میرے سامنے سمندر نہ ہوتا، خشکی کا کوئی کنارہ ہوتا،
پانی نہ ہوتا اور آگے مجھے معلوم ہوتا خشکی کا کوئی کنارہ اور حصہ موجود ہے، لفتحت الدنیا فی سبیل اعلاء کلمتک، تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے میں بحر ظلمات میں بھی گھوڑوں کو دوڑا دیتا۔ اللہم فاشہد، عقبہ بن نافع کہتے اللہ تو گواہ رہے، اللہ تو گواہ ہو جائے اس بات پر۔ یہ کردار ہے مسلم نوجوانوں کا۔ قتیبہ بن مسلم ایک عظیم مسلم نوجوان ہے، مشرق کے آخر تک پہنچا، مشرق کے آخر تک پہنچا، حتیٰ کہ چین میں داخل ہونے لگا تو بعض ساتھیوں نے مشورہ دیا لقد اوغلت فی بلاد ترک، قتیبہ بن سعید سے کہنے لگے تم کہاں مدینہ، کہاں چین اور مشرق کی آخری سرحدیں، ایسے شہروں میں داخل ہو رہے ہو، ایسے علاقوں میں داخل ہو رہے ہو کہ والحوادث فی اجنحۃ الدہر تقبل و تدبر، حادثات زمانوں کے پروں پر پلک جھپکتے میں آ جاتے ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں فوراً سے نازل ہو جاتی ہیں، آپ کتنی دور نکل آئے ہو، حادثات سے ڈرایا، پریشانیوں سے ڈرایا۔ بعض ساتھیوں نے مشورہ دیا واپس پلٹنے کا۔ قتیبہ بن سعید مسلم نوجوان کہنے لگا بثقۃ اللہ بنصرت اللہ تواغلت، میں تو اللہ کے بھروسے پر، اس کی نصرت، اس کی مدد اور حمایت کے بھروسے پر میں اس مشرق میں داخل ہو گیا ہوں، چین کی سرحدوں میں نے داخل ہو گیا ہوں میں۔ اور ویسے بھی بات یہ ہے، اصول یاد رکھیے، نوجوانوں کا کردار، نوجوانوں کا ایک منشور اور ان کا قانون حضرت قتیبہ بن سعید، قتیبہ بن مسلم وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اذا انقضت المدت لم تنفع العدت، جب ویسے بھی مدت پوری ہو جاتی ہے، ٹائم پورا ہو جاتا ہے، انسان کا وقت آ جاتا ہے، پھر تیاری کام نہیں آتی، تیاری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اور مدت کو کون ٹال سکتا ہے، آئی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اذا انقضت المدت لم تنفع العدہ، جب مدت پوری ہو تو پھر عدت اور تیاری کام نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے مقصد حیات کو پہچانیں، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، سب سے پہلے مقصد حیات کو پہچانیے۔ اور دوسری بات، آج ہمارے وطن عزیز کو، ملک پاکستان کو، ہمارے ملک اور ملت کو جو درپیش خطرات ہیں، ان خطرات کا تدارک کریں، ان کو پہچانیں۔ ہماری نظریاتی سرحدوں کو کیا خطرات ہیں، ہماری جو ہے جغرافیائی سرحدوں کو کیا خطرات لاحق ہیں، اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں، کیا ہیں، ان کے کیا عزائم ہیں، ہمیں ہمارے دین کو، ہمارے ملک کو کیا خطرات لاحق ہیں، ان کو بھانپیں، ان کا تدارک کریں اور پہچانیں۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے ہمارے وطن عزیز پر کہ ہم وطن کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، اپنے ملک و ملت کی خاطر بیدار ہو جائیں۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر کہ ہمیشہ اللہ کی نصرت، اس کی مدد کا مکمل یقین رکھے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ، اچھے ایام بھی آئیں گے، اور ملک ترقی کی راہ پر بھی انشاءاللہ، شاہراہ پر بھی انشاءاللہ گامزن ہوگا۔ مایوسی کو قریب نہ پھٹکنے دیں، اپنا کردار ادا کریں۔ اور چوتھی بات کہ اکابرین امت کو، علماء سلف کو، صحابہ کو، تابعین کو، محدثین کو، ان شخصیات کو اپنا آئیڈیل بنائے، ان کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھیں۔ اور 5